اسلام کا جو کور کانسیپٹ ہے، اگر انکلوسیوٹی کی بات کرے تو اللہ قرآن میں کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک جو ایک دین ایکسیپٹیبل ہے وہ اسلام. اس کے علاوہ اگر آپ کوئی بھی دین، کوئی بھی وے آف لائف لے کے آؤ گے تو وہ اللہ کے نزدیک قبول نہیں ہے. تو اسلام میں انکلوسیوٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے، جب یہ آیت بھی آئی لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، اس میں یہ نہیں تھا کہ میں آپ کا دین بھی مانوں گا یا آپ میرا دین بھی مانو گے. اس میں بھی ایک پارٹیشن کر دیا گیا ہے کہ بھائی ہمارے لیے ہمارا دین بھی. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کہہ دو کافروں سے کہ ہم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی تم عبادت کرتے ہو، تم اس کی عبادت نہیں کرو گے جس کی ہم عبادت کرتے ہو. مطلب ایک ڈویژن جو کریٹ کیا گیا ہے تو اس میں انکلوسیوٹی ہے ہی بھی. پھر لاسٹ میں آیا کہ پہلے تو ٹھیک ہے تمہارا دین تمہارے لیے، لیکن جب طاقت آئی رسول اللہ کے پاس اس کے بعد آ گیا کہ جو اللہ پہ اور آخرت کے دن پہ ایمان نہیں رکھتے اس کے ساتھ آپ لڑائی کرو جب تک کہ وہ جزیہ یا تو پھر وہ جزیہ دے. ٹھیک ہے، تو اسلام میں انکلوسیوٹی کی کوئی بات ہی نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. آپ سب نے سوال سنا کہ اسلام میں انکلوزیوٹی نہیں ہے، یعنی کہ سب کو شامل کرنا، سب کو انکلوڈ کرنا، یہ نہیں ہے. کہا گیا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. اور ہمارے دین کے تعلق سے کہا گیا ان الدین عند اللہ الاسلام، جو دین اللہ کے نزدیک قبول ہے وہ ہے اسلام. اب یہاں سوال یہ ہے کہ یہ انکلوزیوٹی کیوں نہیں ہے، کیوں ایسا نہیں ہے کہ سب کو شامل کیا گیا؟ یہ ہے ہمارا آج کا پہلا سوال. اور دوسرا سوال جزیہ کا ہے، جس کا جواب میں پہلے بھی دے چکا ہوں، لیکن پھر مختصر میں کچھ جواب آج بھی دوں گا. سب سے پہلے انکلوزیوٹی کے ٹاپک پر اسلام میں اگر آپ دیکھو تو انسانوں کی جو ڈگنیٹی ہے، ہیومن ڈگنیٹی، اس میں انکلوزیوٹی ہے، اور میں آپ کو اس کے دلائل دوں گا. لیکن سارے جو بلیفز ہوتے ہیں، ایمان ہوتے ہیں، عقیدے ہوتے ہیں، جتنی لائف سٹائلز ہیں، سب کو صحیح کہنا، یعنی کہ جسے آج مورل ریلیٹیوزم کہتے ہیں، تو یہ چیز اسلام نہیں مانتا. اپ فرنٹ ہم لوگ نہیں مانتے. انسانوں کی ڈگنیٹی کی بات کریں گے، آپ قرآن کی آیت پڑھ سکتے ہو، سورۃ الاسراء سورہ 17 آیت نمبر 70، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دی، ڈگنیفائی کیا. کسے؟ آدم کی اولاد، سارے انسان اس میں آ گئے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے انسانو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم سب کو ایک مرد و عورت سے بنایا ہے، یعنی کہ سارے کے سارے انسان ایک فیملی کا حصہ ہے. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی وائٹ کی بلیک پر سپیریورٹی نہیں ہے. اسلام نے سکھایا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، سب انسانوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، سب لوگوں کے ساتھ اچھی طرح سے بات کرو، اور پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو. وہ پڑوسی جو قریب ہے، وہ پڑوسی جو انجان ہے. پڑوسیوں کے خیال میں کوئی مسلم پڑوسی ہو یا غیر مسلم پڑوسی ہو، اسلام نے یہی سکھایا کہ سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. اور اسلام نے سکھایا الدین النصیحہ، ریلیجن خیر خائی کا نام ہے، یعنی ساروں کے ساتھ خیر خائی، سب لوگوں کے ساتھ. قرآن میں جو سکھایا گیا ہے کہ جب کوئی غیر محرم عورت، کوئی ان ریلیٹڈ عورت جب گزرے تو یغضوا من ابصارہم، مومن مردوں کو، بلیونگ مردوں کو اپنی نظروں کو نیچی کر لینا چاہیے. تو کون سی عورتیں؟ ساری عورتیں، چاہے مسلم ہو غیر مسلم ہو. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلمانوں کے لیے تو دعا بھی کیے. جب ان پر بارش نہیں ہو رہی تھی، وہ سوکھے اور اکال میں تھے، تو ان کے لیے دعا کی کہ اللہ ان پر بارش بھیج. وہ بھی ایسے غیر مسلم جو اس وقت ان کے دشمن تھے. اور تمام دنیا کے معاملات، چاہے لین دین ہو، بزنس ہو، وہ سب بھی کیا. اور اسلام نے سکھایا کہ اپنے وعدوں کو پورا کرو. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اوفوا بالعقود، اپنے وعدوں کو پورا کرو سب کے ساتھ، مسلم ہو یا غیر مسلم ہو. جان کی قیمت ہو، چاہے انسان کوئی بھی انسان ہو، کوئی بھی مذہب کا کیوں نہ ہو، یا اس کے مال کی بات ہو، یا اس پر ظلم کرنا، کوئی غیر مسلم پر بھی ظلم نہیں کرنا چاہیے. اسلام نے سکھایا اتقوا دعوت المظلوم، مظلوم کی بددعا سے ڈرو، وَإِن كَانَ كَافِرًا، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو. یعنی ایسا نہیں صرف اپنے مذہب کے ماننے والوں کے ساتھ ظلم نہ کرو، کسی پہ بھی ظلم مت کرو، کسی پہ بھی ناانصافی مت کرو. یہ اسلام کی تعلیم. تو آئیے مین سوال پہ آتے ہیں. مین سوال یہ ہے کہ اسلام میں انکلوزیوٹی کیوں نہیں ہے؟ سب کے سب مذہبوں کو شامل کیوں نہیں کیا گیا؟ سب کے سب کو صحیح کیوں نہیں کہا گیا؟ سوال آپ نے سمجھ لیے. اس سے بات کیا نکلتی ہے؟ اس سے بات یہ کہی جا رہی ہے
کہ جو ریلیجن میں انکلوزیوٹی نہیں ہے, سب کو شامل جو ریلیجن نہیں کرتا, وہ جھوٹا مذہب ہے, وہ فالس مذہب ہے. یہی بات نکل رہی ہے نا. اب میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں. پہلا سوال یہ ہے, آپ دیکھیے آرکیولوجسٹ نے پیرو کے اندر ایک سائٹ نکالی ہے, ایکسکیویٹ کی ہے, ایک ایسی جگہ جو لارجسٹ نون چائلڈ سیکریفائس کی سائٹ ہے. آپ جانتے ہو کہ بہت سارے ایسے کلچرز نکلے ہیں جہاں بچوں کی بلی دی جاتی تھی, کہیں اور نہیں, ہماری کنٹری میں بھی ایسی کئی جگہیں تھی, اس کی کئی ساری ڈیٹیلز ہیں, یہاں تک کہ ابھی بھی. میں سوال پوچھ رہا ہوں کہ آپ کی انکلوزیوٹی کے کنسپٹ میں کیا آپ ان کو بھی انکلوڈ کرتے ہو کہ ہاں ہاں تم بھی آؤ, تم بھی صحیح, چائلڈ سیکریفائس کر رہے ہو تم بھی صحیح؟ سوال کا جواب دو. اور ایک مثال کے طور پہ گریس میں خود ایرسٹوٹل کے ورڈز آپ دیکھ سکتے ہو کہ unnatural progeny we destroy, we drown even children who are at birth weakly and abnormal. جو بچے کمزور ہے, abnormal ہے, ان کو وہ مار ڈالتے تھے. گریس کے اندر بچے جو بورن ڈیفیکٹس کے ساتھ بورن ہوتے تھے, انہیں گریک سوسائٹی کے اندر قتل کر دیا جاتا تھا. تو میں سوال یہ پوچھ رہا ہوں کہ انکلوزیوٹی کے اندر کیا آپ لوگ ان کو بھی انکلوڈ کرتے ہو؟ ہاں ہاں تم بھی صحیح, بچوں کا قتل کرتے ہو تم بھی صحیح, سوال ہے میرا. یا جیسے مثال کے طور پہ اینشین گریس کے اندر آپ دیکھو گے کہ جو پیڈسٹری کا سسٹم تھا, جس کے اندر چھوٹے بچوں کے ساتھ بڑے مرد ریلیشنز قائم کرتے تھے آفیشیل لیگل طور پر, کیا اس کو بھی شامل کرتے ہو؟ یا جیسے مثال کے طور پر کہیں پہ کرپشن ہے, کرپشن کو بھی شامل کرتے ہو؟ انکلوزیوٹی کے اندر چلو تم بھی شامل ہو, کرپشن والے لوگ تم بھی آؤ ہمارے ساتھ ہو, ایکسپلائٹیشن کرنے والے تم بھی صحیح, انجسٹس ظلم کرنے والے تم بھی صحیح, آپریشن کرنے والے تم بھی صحیح, ریسزم کرنے والے تم بھی صحیح, نارسزم والے لوگ تم بھی صحیح, ڈرگ ابیوز والے لوگ تم بھی صحیح. بتاؤ, obviously کوئی ہاں نہیں بول سکتا. تو یہاں پہ جو ان کا اصول تھا نا, جو پرنسپل کہ ریلیجن جس کے اندر انکلوزیوٹی نہیں ہے وہ فالس ہے, آپ کے خود کے اس پرنسپل کے تحت آپ خود جھوٹے ثابت ہو گئے, غلط ثابت ہو گئے, اور آپ کا جو پرنسپل ہے obviously کولیپس ہو گیا. جس پرنسپل سے آپ اسلام کو جج کر رہے تھے نا کہ اسلام غلط اس وجہ سے ہے کیونکہ انکلوزیوٹی نہیں ہے, تو آپ کے اندر بھی تو انکلوزیوٹی نہیں ہے. اور آپ بتاؤ کہ آپ اسلام کے خلاف جو اٹیک کر رہے ہو, اسلاموفوبس سب مل کر کے کانفرنس کر کے اسلام کے خلاف اٹیک کریں گے. میں بول رہا ہوں آپ کے پاس کیا حق ہے کہ آپ انکلوزیوٹی کی بات کرو؟ اچھا انکلوزیو آپ اتنے سارے ہو تو اسلام کو کیوں نہیں انکلوڈ کر رہے ہو؟ اسلام کے لیے انکلوزیوٹی کیوں نہیں ہے؟ پھر ڈبل سٹینڈرڈ کیوں ہیں؟ پھر آپ انکلوزیوٹی کی بات ہی مت کرو, یو آر ناٹ کوالیفائڈ. ہاں, کیونکہ آپ کا جو اسلاموفوبک ایٹیٹیوڈ ہے اسلام کے خلاف, تو کاہے کی انکلوزیوٹی؟ واٹ از دس ٹاک اباؤٹ انکلوزیوٹی؟ یعنی کیا سیلف کانٹراڈکٹری باتیں کر رہے ہیں. اور obviously جو جھوٹی بات, جو غلط بات ہوتی ہے انکلوزیوٹی کے نام میں, اس کو شامل کرنا انکلوزیوٹی نہیں ہے, فولشنس ہے, بیوقوفی ہے. اچھا اب بتاؤ, یہ جو کانٹراڈکٹری کنسپٹس ہوتے ہیں, ایک مذہب میں ون گاڈ, ایک مذہب میں مینی گاڈز, اب مجھے بتاؤ یہ دونوں کانٹراڈکٹری کنسپٹ کیسے صحیح ہو سکتے ہیں؟ اگر آپ بولتے ہو انکلوزیوٹی شامل, سب شامل, ون گاڈ بھی صحیح, مینی گاڈز بھی صحیح, گاڈ انسان نہیں بنتا وہ بھی صحیح, گاڈ انسان بنتا ہے وہ بھی صحیح, آئیڈل ورشپ غلط بھی صحیح, آئیڈل ورشپ صحیح بھی صحیح, مطلب آئیڈل ورشپ صحیح بھی ہے غلط بھی ہے, گاڈ ون بھی ہے مینی بھی ہے, لائف آفٹر ڈیتھ ایک بھی ہے اور بہت سارے بھی ہے. ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے یہ فلسفی نہیں ہے, یہ انٹلیکچوئل لیزینس ہے. یعنی کہ آپ انٹلیکچوئل طور پہ بہت لیزی انسان ہو کہ آپ کو خود سٹڈی کر کے جاننے میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے. فلسفی کے نام میں جو بات کو آپ پہنچا رہے ہو انکلوزیوٹی کے نام میں, یہ ایک ایسی چیز ہے جو انٹلیکچوئل لیزینس ہے. تو ان کا جو ڈیمانڈ ہے کہ اسلام میں سب چیز انکلوڈ ہونا چاہیے, تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک سسٹم جس کے اندر سب چیز شامل ہے, اٹ اسٹینڈس فار نتھنگ. مطلب جو مذہب میں کہا جائے کہ آئیڈل ورشپ صحیح بھی ہے غلط بھی ہے, گاڈ ون بھی ہے مینی بھی ہے, کانٹراڈکٹری چیز, یا تو ایک ہے تو انیک ہے, یا تو آئیڈل ورشپ صحیح ہے تو غلط ہے, وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر تو وہ ریلیجن اسٹینڈس فار نتھنگ. اگر اف یو اسٹینڈ فار ایوری تھنگ, اگر ہر چیز کو صحیح بولتے ہو تو تم کسی چیز کو صحیح نہیں بولتے ہو. یہ تو ایسا ہے جیسے اسکول میں داخلہ دلانا ہے بچے کو, اور آپ کو پتا چلے کہ یہ ایسی اسکول ہے جس میں 2 اور 2 4 بھی صحیح بتایا جاتا ہے, 2 اور 2 5 بھی صحیح بتایا جاتا ہے. انکلوزیوٹی 2 اور 2 3 بھی سکھایا جاتا ہے, 2 اور 2 6 بھی سکھایا جاتا ہے. اپنے بچے کو ایسی اسکول میں ڈالیں گے آپ؟ ایمانداری سے جواب دو, ڈالیں گے؟
تو قرآن یہ سکھاتا ہے کہ کنسپٹ کیا ہے, لا اکراہ فی الدین, دین کے معاملے میں زور زبردستی نہیں ہے. اللہ چاہتا تو کیا سب انسان ایک ہی مذہب کے نہیں ہو سکتے تھے؟ سب کے سب ایک ہی بلیف والے, کوئی اور مذہب ہوتا ہی نہیں, صرف ایک ہی مذہب ہوتا, ہو سکتا تھا کہ نہیں ہو سکتا تھا؟ بالکل ہو سکتا تھا. تو اسلام نے کہا دین کے معاملے میں, مذہب کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے, کوئی فورس نہیں ہے. یعنی کہ میں آپ کی بات سے اگری کروں یہ ضروری نہیں ہے کہ میں کہوں کہ آپ کی بات بھی صحیح, میری بات بھی صحیح, ہم سب صحیح, 2 اور 2 4 بھی صحیح, 2 اور 2 5 بھی صحیح. یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو جو فالو کرنا ہے آپ فالو کرو, مجھے جو فالو کرنا ہے میں فالو کروں گا. لیکن دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے, فورس نہیں کیا جا سکتا آپ کے اوپر کہ آپ کو میرے مذہب کو ماننا ہوگا. اور صرف وہی نہیں, یہ آیت پڑھیے قرآن کی, سورہ انعام سورہ 6 آیت نمبر 108, وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, انہیں گالیاں مت دو جن سے وہ دعا کرتے ہیں اللہ کے علاوہ, اللہ کے علاوہ جن سے وہ پریئر کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں, انہیں بیڈ ورڈز, گالی مت دینا. یہ سکھایا گیا ہے. فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ, نہیں تو وہ بھی اپنی جہالت میں بغیر علم کے وہ بھی گالیاں دیں گے اللہ کو. یعنی کہ وہی چیز سٹارٹ ہو جائے گی سوسائٹی میں, یعنی وہی ٹائپ کا ابیوز کا ماحول بن جائے گا. تم نے ان کے معبود کو, ان کے گاڈ کو گالی دی, وہ تمہارے گاڈ کو گالی دیں گے, وہی چلے گا. نہیں, ایسے نہیں ہونا چاہیے. فالوورز آف اسلام کو بتایا گیا تمہیں یہ چیز نہیں کرنی ہے. اور ہاں ہم یہ مانتے ہیں لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین, ہمارے لیے ہمارا دین. ہم یہ مانتے ہیں کہ اسلام ریلیجن آف ٹروتھ ہے. ہم یہ مانتے ہیں کہ ون گاڈ کا جو کنسپٹ بتایا گیا ہے اسلام میں کہ اوپر والا ہم سب کا مالک ایک ہے, اور ہماری ساری عبادت, ہماری ساری ورشپ اس ایک مالک کے لیے ہونی چاہیے. ہم یہ مانتے ہیں کہ اس کے لیے آئیڈلز بنانا غلط ہے. ہم یہ مانتے ہیں کہ مرنے کے بعد زندگی ہے, رزلٹ آنے والا ہے. ہم یہ مانتے ہیں کہ اوپر والا انسانوں کو صحیح راستہ بتانے کے لیے مارگ درشک میسنجرز کو بھیجتا ہے, پیغمبروں کو بھیجتا ہے, اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. ہم یہ مانتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. ہم یہ مانتے ہیں کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے. اور اس کے بہت سارے پروفز ہیں, بہت سارے پروفز ہیں. میری خود کی ایک سیریز ہے وائی اسلام 100 ریزنز, آپ وہ دیکھ سکتے ہو. ان میں سے اگر ایک وجہ بھی آپ کو سمجھ میں آتی ہے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کیوں اسلام ریلیجن آف ٹروتھ ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ چیز غلط ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ ہمارا پوائنٹ آف ویو صحیح ہے, اور ہم یہ مانتے ہیں کہ تمہارا پوائنٹ آف ویو غلط ہے, لیکن پھر بھی لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین, ہمارے لیے ہمارا دین. لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. اور تمہارے جو گاڈز ہیں جن سے تم پریئر کرتے ہو ان کے خلاف ابیوز یا بیڈ بیہیویئر کو ہم روکتے ہیں. یہ لوگ اس طرح سے جو انکلوزیوٹی کی بات کرتے ہیں نا, تو یہ بتاتے ہیں ان کے نزدیک ٹروتھ کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. جو ٹروتھ اور سچائی ہے نا, اس کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے کہ ٹروتھ کیا ہے, سچائی کیا ہے, وہ جاننے کی کوشش کرو. ان کو اس چیز میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے, میرا مالک کون ہے, میرا کریٹر کون ہے, میں یہاں سے کہاں جانے والا ہوں. اور کتنا کنفیوژن مل رہا ہے ان کی اس فلسفی میں کہ سب صحیح, انکلوزیوٹی. اسلام نے بیلنس دیا. بیلنس کیا کہ آپ بیہیویئر کے اندر سب کو آنر ہم کر رہے ہیں, سب کے ساتھ سچائی کے ساتھ, اچھائی کے ساتھ رہنا, سب کے ساتھ اچھی باتیں کرو. قولوا للناس حسنا, سب لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرو, لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ. لیکن جو ٹروتھ ہے, سچائی ہے سچائی ہے, اس کو جاننا ایک انسان کے لیے ضروری ہے. اور آپ مجھے بتاؤ, جب اسلام یہ سکھاتا ہے کہ سارے انسان ایک ہی فیملی کا حصہ ہے, کوئی بھی ریس ہو, کوئی بھی نیشن ہو, کوئی بھی لینگویج ہو, امیر ہو, غریب ہو, مرد ہو, عورت ہو, پاورفل ہو, کمزور ہو, سب کے سب وہ ایک ہی فیملی کا حصہ ہے. تو آپ بتاؤ کیا یہ انکلوزیوٹی نہیں ہے کہ سب کے سب انسانوں کو انکلوڈ کیا گیا ایک بڑی فیملی کے اندر؟ جب ہم کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوتے ہیں نا, امیر ہو, غریب ہو, کوئی بھی کلر ہو, کوئی بھی قوم ہو, قبیلہ ہو, سب کے سب شولڈر ٹو شولڈر ملا کے کھڑے ہوتے ہیں, تو کیا یہ انکلوزیوٹی نہیں ہے؟ جب حج کرنے جاتے ہیں اور سب کے سب احرام میں, وہی احرام میں ہوتے ہیں, تو کیا یہ انکلوزیوٹی نہیں ہے؟ تو یہاں پر یہ جو مورل باؤنڈریز جو اسلام نے دیا نا, جس کے ذریعے سوسائٹی کا ہی پروٹیکشن ہوتا ہے, یہ مورل باؤنڈریز کی ضرورت ہے انسان کو. آپ انکلوزیوٹی کے نام میں سب صحیح, یہ کنسپٹ کنفیوژن ہے. عقل والے سمجھدار لوگ کیسے یہ بات بول سکتے ہیں, کیسے اس بات کو مان سکتے ہیں؟ اور اگر ایسا مانو گے کہ اسلام فالس ہے کیونکہ اس میں مورل باؤنڈریز ہے, ہاں صحیح اور غلط ہے, یہ صحیح ہے یہ غلط ہے, تو آپ کو میڈیسن کو بھی غلط کہنا پڑے گا کہ میڈیسن میں بھی ڈوزیج لمٹس ہے, صحیح ڈرگز اور فیک ڈرگز ہے. آپ کو پھر گریوٹی کو بھی غلط کہنا پڑے گا کیونکہ گریوٹی میں انکلوزیوٹی نہیں ہے. اگر کسی کو فلوٹ کرنا ہے, اڑنا ہے ہوا میں, اور گریوٹی اسے زمین پہ نیچے کھینچتی ہے, اس کے اس تھاٹ کو, خیال کو انکلوزیوٹی کے نام میں اکوموڈیٹ نہیں کرتی کہ ہاں تم فلوٹ ہو سکتے ہو. گریوٹی کے نہیں مانتی ہے کہ نہیں,
आपको यही मानना पड़ेगा, ग्रेविटी का ये रूल है, ये फॉर्मूला है, उसी हिसाब से बात चलने वाली है। तुम्हारी मर्जी और तुम्हारी ख्वाहिश और तमन्ना के अंदर इंक्लूसिविटी नहीं होगी। और जिजिया के बारे में इसका जो सवाल है यहां पे फिर से फेल होने वाली है। क्यों? आप खुद देख सकते हो, मेरी एक वीडियो है स्पेशल जिसके अंदर मैंने सारी डिटेल्स में बताया प्रूफ्स के साथ। शॉर्ट में बात यह है कि मुस्लिम्स एक इस्लामिक कंट्री के अंदर ज़कात देते हैं, गवर्नमेंट को ज़कात देते हैं, जी हां, लेकिन नॉन मुस्लिम तो दे नहीं सकता ना। ज़कात एक इबादत है, एक्ट ऑफ वर्शिप है, इस्लाम के पिलर्स में से है। तो नॉन मुस्लिम क्या देंगे? जिजिया देंगे। और जिजिया की रकम एक नॉमिनल रकम हुआ करती थी, आप देख सकते हो हदीस की रोशनी में। जिजिया कब देना है? सिर्फ साल में एक बार। और एक मेथड है जिसके जरिए वॉर को अवॉइड किया जाता था। और अगर आप जिजिया की हदीस देखो तो आपको बात क्लियरली समझ में आ जाएगी कि जिजिया देकर अपने रिलीजियस फ्रीडम को मेंटेन कर सकते थे। यानी कि आप जिस मजहब पे चल रहे हो, आप वो रिलीजन को फॉलो कर सकते हो, आपको एक नॉमिनल टैक्स देना है, और जो एक गवर्नमेंट की अथॉरिटी को मानने का एक तरीका है। और जिजिया तो बहुत बाद में आता है, इससे पहले का स्टेप क्या है ये लोग वो क्यों नहीं बताते हैं? कुरान की सूरह अनफाल सूरह 8 आयत नंबर 61, वइन जनहु लिसल्मी फजनह लहा, अगर वो लोग जो दुश्मन है वो लोग सुलह चाहते हैं तो तुम भी सुलह चाहो, यानी तुम जो मुस्लिम्स हो तुम भी सुलह चाहो, व तवक्कल अल्लाह, और भरोसा अल्लाह पर करो। और प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इस पर प्रैक्टिकली अमल किया, चाहे सुलह हुदैबिया हो, चाहे मदीना के जूस के साथ सुलह हो। ये कुरान की जो तालीम है इस पर प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल किया। और आप बताओ, अगर जिजिया इतना ही खराब सिस्टम था तो फिर जूस क्यों मुस्लिम कंट्रीज में रहना पसंद करते थे? आप ये आर्टिकल और ऐसे कई आर्टिकल्स हैं आप देख सकते हो जिससे ये बात पता चलती है कि वो लोग मुस्लिम कंट्रीज में रहना प्रिफर करते थे। क्यों? लास्ट में मैं कहूंगा कि जो इमारत बनाई थी इंक्लूसिविटी के नाम में, वो इमारत पूरी तरह से गिर गई, क्योंकि वो कंफ्यूजन पे बेस्ड है, वो सच्चाई को इग्नोर करने में बेस्ड है। इस उसूल को वो लोग खुद फॉलो नहीं करते। और इस्लाम सिखाता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, चाहे पावर में हो या पावर में ना हो, सारे इंसानों के पास रिलीजियस फ्रीडम है, ह्यूमन डिग्निटी है। लेकिन जो सच है वो सच है, और वो सच क्या है हम सबको जिंदगी में जरूर मालूम करना चाहिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।